السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، آج میں مسجد اہل حدیث دارالحدیث کا ذکر کرنے والا ہوں، جو ٹٹوالہ کے بنیلی گاؤں میں واقع ہے۔ بنیلی ایک ایسا علاقہ ہے، ایک ایسا گاؤں ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹٹوالہ شہر کے مقدمے میں واقع ہے۔ کلیان جب ختم ہوتا ہے تو لگ کر کے شہاٹ اسٹیشن ہے، اور شہاٹ سے بالکل بائیں طرف ایک لمبا راستہ جاتا ہے، بڑا روڈ جاتا ہے۔ تو شہاٹ سے جو کلیان ہی سے مربوط ہے، ملحق ہے، بس 6-7 منٹ کی یا 10 منٹ کے فاصلے پر جو ہے یہ بنیلی گاؤں واقع ہے۔ بنیلی ایک ایسا گاؤں ہے یا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں مکان جو ہیں سستے ہیں، زمین بھی سستی ہے، اور یہاں پر یو پی اور بہار کے وہ لوگ مقیم ہو گئے ہیں جو بمبئی میں کام کرتے ہیں، بمبئی میں ان کا کاروبار ہے، وہاں ان کی دکانیں ہیں، وہاں ان کے جاب ہیں، لیکن مکان لینا بمبئی میں بہت مشکل ہے یا کلیان میں بہت مشکل ہے۔ تو بنیلی کے مقابلے میں کلیان ہے، ممبرا ہے، اور ممبئی میں مکان لینا بہت مشکل ہے۔ لہٰذا یو پی اور بہار کے اور ہندوستان کے دوسرے مقام کے وہ لوگ جو بمبئی میں اقامت نہیں کر سکتے تھے مہنگائی کی بنا پر یا مکانوں کی قیمتی ہونے کی بنا پر، وہ بنیلی میں آ کر کے چھوٹے موٹے مکانوں میں، چالوں میں رہتے ہیں، اور روز بمبئی اپ اینڈ ڈاؤن کرتے ہیں، یا الہاس نگر میں اپ اینڈ ڈاؤن کرتے ہیں، یا امبرناتھ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے۔ تو بنیلی جو ہے ایک ایسا علاقہ ہے کہ یہاں پر جو ہے یو پی کے بہت سے لوگ جو ہیں آ کر مقیم ہوئے ہیں۔ تو بنیلی ایک میں جو ہے، جو ہمارے راوی جو ہیں محمد اسلم شیخ، یہ ہمارے اس آج کی معلومات کے راوی ہیں، اور مولانا احسان جو ہیں سراجی، وہ بھی جو ہیں جو اورہوا کے رہنے والے ہیں، وہ بھی راوی ہیں۔ آدھی معلومات کے راوی مولانا احسان ہیں، اور اکثر معلومات کے راوی جو ہیں محمد اسلم شیخ صاحب ہیں۔ تو محمد اسلم بن عبد الحکیم بن عبد الحق یہ 1989 میں مدن پورہ میں آئے تھے، پھر 8 سال قبل بنیلی میں منتقل ہو گئے، اور جس وقت میں سن 2014 کے آس پاس یا 2009-10 کے بعد جب کبھی میں یہاں پر گیا تھا، تو مولانا احسان کسی ایک ساتھی کو لے کر کے کلیان آئے تھے، اور میری میقات، میں ناظم اعلیٰ ضلع تھانہ تھا، اور 2-1 سال ہی میری میقات کے ختم ہوئے تھے، یعنی ناظم اعلیٰ میں نہیں رہا، لیکن مجھے بعد میں خبر لگی کہ میں ناظم اعلیٰ باقی تھا۔ میقات میرے اعتبار سے ختم ہو چکی تھی، لیکن بعد میں خبر لگی کہ میں اس وقت ناظم اعلیٰ تھا، بعد میں ایک دوسرا انتخاب ہوا۔ تو مولانا احسان آئے تھے کلیان میں مجھ سے ملنے کے لیے کہ میں وہاں چل کر بنیلی میں جاؤں اور وہاں پر مشاہدہ کروں، اور توصیہ جو ہے دلوانے میں امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث شیخ عبدالسلام سلفی سے توصیہ دلوا دوں۔ لہٰذا میں اپنے ایک دوست سمیر کے ساتھ یہاں سے بنیلی گیا، بہت ہی قریب ہے بنیلی، شہر سے مشکل سے 10 منٹ کے فاصلے پر ہے، اور وہاں پر جب میں گیا تو مولانا احسان صاحب جو ہیں کسی بھی اہل حدیث سے مجھے ملا نہیں پائے، کوئی بھی نہیں ملا، البتہ 2-1 مکان دکھا دیے، لیکن وہ مکان بھی بند تھے۔ دراصل یہ دور جو ہے اہل حدیث کی اقامت کا اولین دور تھا، اور بد نصیبی سے اس وقت جو ہے لوگ گاؤں گئے ہوئے تھے۔ تو مولانا احسان جو ہیں یہ اہل حدیث عالم ہیں، اس کی خبر بھی مجھ کو نہیں ہو پائی تھی، انہوں نے بتایا نہیں تھا مجھ کو کہ وہ عالم بھی ہیں،
اور بہت ہی سادے تھے موصوف۔ میں وہاں گیا، میں نے معائنہ کیا، مشاہدہ کیا، لیکن کسی بھی اہل حدیث سے میری ملاقات نہیں ہو پائی، سوائے دو ایک گھر دکھا پائے کہ یہ گھر جو ہے فلاں ان کا ہے، یہ گھر فلاں ان کا ہے، جو غالباً بمبئی چلے گئے ہیں ابھی فی الحال کام کرنے کے لیے، شام کو آئیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے بریلی میں یہ وہ دور تھا، سن 1910 یا 9 کے آس پاس کی بات ہے یہ، اور میں نے ان سے کہا کہ احسان صاحب، بریلی میں آپ مجھے ایک بھی اہل حدیث کا کوئی شخص نہیں دکھا پائے، اور نہ کوئی مدرسہ دکھا پائے، اور نہ مکان دکھا پائے، نہ لوگ ہیں، لہٰذا ناظم جمعیت اہل حدیث تھانہ کا ذمہ دار ہونے کی بنا پر جو ہے میں آپ کو توصیہ دلانے میں تعاون نہیں کر سکتا ہوں۔ پہلے آپ کچھ لوگ دکھائیے جن کی یہاں اقامت ہو، جن کے مکانات ہوں، یا مدرسہ دکھائیے یا مسجد دکھائیے تو میں آپ کو توصیہ دوں۔ فی الحال آپ دو ہی لوگ میرے پاس میں آئے ہیں، لہذا میں نے توصیہ جو ہے دلوانا جو ہے ٹال لیا تھا۔ اس کے بعد سن 2018 میں جو ہے، سن 2018 میں مجھے خبر لگی کہ بریلی میں ایک مسجد اہل حدیث بن گئی ہے، اور وہاں پر 80-82 گھر بھی اہل حدیث کے ہیں۔ مجھے بہت تعجب ہوا، میں دوبارہ وہاں گیا تو میں نے وہ مسجد دیکھی، اور کچھ دنوں کے بعد میں میرا خطبہ بھی وہاں پر ہوا۔ تو اس وقت جو ہے محمد اسلم بن حکیم بن عبد الحق جو ہیں، اس دور میں جو ہیں ایک عام آدمی تھے، ایک عام ممبر تھے جماعت اہل حدیث کے، لیکن جب دوسری مسجد جو بنی ہے اہل حدیث کی سن 2018 کے بعد، اس میں موصوف جو ہیں اس مسجد کے ناظم اعلیٰ ہیں، سیکرٹری ہیں۔ تو محمد اسلم صاحب نے مجھے یہ بات نہیں بتلائی کہ بریلی گاؤں کے اندر میں ریتھوا جو ہے ایک فیض آباد کا جو ہے، فیض آباد کے مقدمے میں ریتھوا واقع ہے۔ جب میں سدھارتھ نگر کی تاریخ لکھنے کے لیے موٹر سائیکل سے جب گیا تھا تو لوٹتے وقت میں فیض آباد کی تاریخ جمع کرنے کے بعد میں لوٹ کے آ رہا تھا، تو ریتھوا جو ہے اس کی خبر مجھ کو فیض آباد میں مل گئی تھی، لہذا میں ریتھوا میں چلا گیا، اور جو راستہ ہے ہائی وے کا، میں نے اپنی گاڑی کو، جو بائک کو جو ہے اندر لیفٹ میں داخل کر دیا۔ کچھ 1-2-3 کلومیٹر کے بعد جو ہے وہ ریتھوا گاؤں آیا، اور وہاں پر میں نے جا کر کے ریتھوا کی تاریخ کو مرتب کیا۔ دراصل ہماری مسجد جو کلیان میں ہے، سروودے ریسیڈنسی میں جو مسجد اہل حدیث ہے، یہاں پر ریتھوا کے شیخ شکیل اثری صاحب جو ہیں امام ہیں، جو 10 سال تک ہماری اس مسجد میں امامت کر رہے تھے، اور اس کے بعد میں 2-4 سال کا وقفہ بیچ میں پڑا، پھر دوبارہ ابھی آ گئے ہیں اس سال ماشاءاللہ۔ تو ریتھوا کے رہنے والے ہیں موصوف شیخ شکیل اثری صاحب، جو جامعہ منصورہ میں شیخ بھی رہ چکے ہیں، اور شیخ جنید مدنی آپ کے شاگرد ہیں، نظام الدین محمدی آپ کے شاگرد ہیں، ہاں، اور محصلہ کے شیخ عبد المعید بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ تو آپ وہاں پر امامت کرتے، تو آپ ریتھوا کے رہنے والے ہیں۔ اور بریلی گاؤں کے اندر میں ریتھوا کے لوگ اتنا زیادہ رہتے ہیں کثرت سے کہ وہاں پر ایک محلہ جیسا بن گیا ہے۔ ریتھوا کے بے شمار لوگ وہاں رہتے ہیں۔ سمجھ لیجئے کہ ریتھوا جو ہے، یہ جو ہے بریلی جو ہے، اس کی پہاڑیوں پر، اس کے ٹیلوں پر درجنوں لوگ جو ہیں، 82-83 گھروں میں کئی گھر جو ہیں، کئی درجن گھر جو ہیں ریتھوا والوں کے ہیں۔ تو محمد اسلم صاحب نے تو مجھ کو خبر نہیں دی اس کے بارے میں، جو مین راوی ہیں، بالکل نہیں بتلایا کہ یہاں ریتھوا کے لوگ رہتے ہیں اور اتنے لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آج صبح ویڈیو ریکارڈنگ سے پہلے نماز کے درس کے بعد میں، نماز کے بعد میں درس ہوا، درس کے بعد میں نے شیخ شکیل اثری سے ذکر کیا کہ آج میں تاریخ بریلی بیان کرنے والا ہوں، تو موصوف نے بتایا کہ اسلم جو ہیں ریتھوا کے ہیں، اور وہاں پر جو ہے ایک پوری بستی ریتھوا کی ہے، درجنوں سینکڑوں لوگ جو ہیں ریتھوا کے رہنے والے ہیں۔ تو میں نے یہ کچھ بنیادی معلومات، ویسے ریتھوا کے بارے میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا میں،
کیونکہ یہ کافی اہم ہے وہاں سلفیت کیسے آئی، کیسے ارتقاء ہوا سلفیت کا. میں وہاں گیا تھا، بہرحال میں وہاں گیا تھا. اور یہ تو ہے، تو جو ہے محمد اسلم بن عبدالحکیم بن عبدالحق جو ہیں سن 1989 میں مدن پورہ میں آئے تھے، پھر 8 سال پہلے بریلی میں آ گئے. اور یہ موصوف جو ہے لیڈیز چپل کا کاروبار کرتے ہیں، کارخانہ کرلا میں ہے، اور آپ اپ اینڈ ڈاؤن کرتے ہیں. 3 لڑکے ہیں آپ کے، 2 لڑکیاں ہیں. مولانا احسان جو ہیں شروع میں جد و جہد کر رہے تھے. میں نے آپ سے بتایا تھا کہ وہ آئے تھے میرے پاس میں. لیاقت صاحب جو ہیں واہولی کے رہنے والے، یہ بھی اس مشن میں ان کے مبد اور معاون تھے ماشاءاللہ. اہل بدعت نے دھمکیاں دی اس زمانے میں کہ اگر تم نے یہاں پر جمعیت اہل حدیث یا جماعت اہل حدیث کا قیام کیا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. لیکن یہ لوگ جو ہیں لیاقت صاحب جو وہاں کے مقامی کوکنی ہیں اور ان کا ایک اثر ہے، لہذا ان لوگوں نے یہ بڑی ہمت دکھائی اور ان کی دھمکیوں سے اثر نہیں لیا. مولانا عبد المتین صاحب اور فضل اللہ صاحب جو ہیں اور نظام الدین صاحب جو سدھارتھ نگر کے ہیں، یہ اسی مسجد سے پہلے مربوط تھے جس کا ذکر آج چل رہا ہے، یعنی دارالحدیث، مسجد دارالحدیث بنیلی. یہ تینوں حضرات پہلے اسی علاقے میں رہا کرتے تھے، لیکن ان کا مکان جو ہے اس مقام پر ہے، یعنی بنیلی کے بالکل مقدمے میں، آغاز میں، جہاں پر آج مدرسہ و مسجد ابن تیمیہ جو ہے دوسری مسجد بن چکی ہے. یہ آج جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ دارالحدیث ہے، یہ پہلی مسجد ہے. تو نظام الدین صاحب جو ہیں پہلے اس مسجد کے اندر، یہ پہلی مسجد جو ہے نظام الدین صاحب یہاں جو سدھارتھ نگر کے ہیں یہ مربوط تھے، اور مولانا احسان بھی مربوط تھے. لیکن ایسا میں مذمت نہیں کر رہا ہوں، نظام الدین صاحب کی سستی کی بنا پر یا ان میں تحریک میں اتنی تیزی نہیں تھی، لہذا مولانا شیخ عبد المتین صاحب اور فضل اللہ صاحب اور نظام جو ہے یہ لوگ جو ہیں اس مسجد سے الگ ہو گئے. ان لوگوں کی سکونت جو ہے مسجد و مدرسہ ابن تیمیہ کے پاس تھی جو آج قائم ہوا ہے چند سال پہلے. عبداللہ بھائی اور شیخ احسان بھی اسی علاقے میں تھے. شروعات احسان صاحب نے کی تھی. لیاقت جو ہیں عبداللہ مبارک بھائی بلڈر جو ہیں، اور شیخ جنید ریتھوا والے جو ہیں، شیخ جنید مدنی جو ہیں، جو آج تلولی گاؤں میں جو ہیں امام البخاری میں جو ہیں شیخ ہیں، اور شیخ ابو رضا محمدی بھی ان کے ساتھ میں یہاں پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ. یہ بھی شریک تھے اس مشن میں. یہ پہلی مسجد وقتی تھی، 1 سال تک جو ہے قائم رہی. شیخ عبدالسلام سلفی نے اسی دور میں یہاں تشریف لائے تھے، اور موصوف کا خطبہ جمعہ بھی ہوا تھا، اور موصوف نے بعد میں توصیہ بھی دیا. مولانا وثیق کو چندہ کرنے کی ذمہ داری دی گئی، اور نظام بھائی انور صدیقی صاحب ہیں، اکبر صدیقی صاحب ہیں. اب جو اکبر صدیقی کا انتقال ہو گیا ہے، اب تو انور صدیقی صاحب کا بھی انتقال ہو گیا ہے. موصوف یہاں پر آئے تھے جب، تو آپ نے پوری ذمہ داری، اس پہلی مسجد کی ذمہ داری جو بعد میں ٹوٹ گئی، اور موصوف جو ہیں یہاں پر خود ہی چندہ کرتے تھے، خود ہی نظام چلاتے تھے، مدرسہ چلاتے تھے، اور دوڑ دھوپ بھی کرتے تھے. آپ موٹر سائیکل سے چلا کرتے تھے، اور پورا کام جو ہے آپ بائک سے کیا کرتے تھے. تو اسلم صاحب بھی جو آج ہمارے راوی ہیں، محمد اسلم شیخ جو ہے جو آج ہمارے اس کے راوی ہیں، اور آج کے دارالحدیث کے جو ہے ناظم اعلیٰ ہیں، سیکرٹری ہیں، اس زمانے میں اسلم بھی مجھ سے ملے تھے. مبارک صاحب کے گھر میں جو بلڈر ہیں، جو مکان بنا کر فروخت کرتے ہیں، وہاں میٹنگ ہوئی تھی، اس میں موجود تھا. اسلم بھی موجود تھے، مولانا احسان بھی موجود تھے، انور صدیقی موجود تھے. تو یہ اصل مبارک بھائی جو ہیں. اس کے بعد جو ہے 1 سال تک کے لیے مسجد تھی. پھر دوسری مسجد جو ہے 2 گنٹھا کا سودا ہوا زمین کا، لیکن غیر مسلم کی تھی، اور مسجد کے لیے اس نے دینے پر آمادگی ظاہر نہیں کی. 8.5 لاکھ میں اس کو خریدا تھا، بعد میں فروخت بھی کر دیا گیا. اور اس کے بعد دوسری زمین خریدی گئی جہاں آج مسجد اہل حدیث دارالحدیث ہے. 12.5 لاکھ میں یہ خریدی گئی. یہ 1200 اسکوائر فٹ کی زمین ہے. اس چندے کی کمیٹی، اس کے چندے کی کمیٹی بنی،
اور شیخ جنید اس کے صدر تھے، اور محمد اسلم جو ہمارے راوی ہیں جو ریتھوا کے رہنے والے ہیں یہ ناظم اعلیٰ ہیں، سیکرٹری ہیں، اور شہید اللہ جو ہیں وہ خازن ہیں، اور باقی سب ممبران ہیں۔ تو ذوالفقار صاحب جو ہیں ممبر ہیں، اور ان کی زوجہ نیلو آپا جو ہیں یہ بھی متحرک ہیں، فعال ہیں ماشاءاللہ۔ حفیظ بھائی ہیں، نظام بھائی ہیں چپل والے، اور ارشد ہیں، علی بھائی ہیں، یہ سب ممبران بن گئے۔ پھر عبدالسلام سلفی صاحب نے جو ہے امیر صوبائی نے ایک دوسرا توصیہ فراہم کیا جو ہے، اور شیخ عبدالحمید صاحب کو بھیونڈی سے، جو بھیونڈی کے صدر محترم ہیں جمعیت اہل حدیث کو، کہ ان کو یہاں روانہ کیا۔ تو جناب شیخ عبدالحمید صاحب یہاں بنیلی میں آئے، اور یہاں پر اہل حدیثوں کا معائنہ کیا، زمین کا معائنہ کیا، مسجد کا مشاہدہ کیا، اور آپ نے اس کو پاس کر دیا۔ لہذا شیخ عبدالسلام سلفی نے ایک دوسرا توصیہ دیا، اور چندے کا کام جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا۔ اس مشن میں تلولی کے جناب گلزار مرمکر صاحب جو ہے اس تعاون میں، اس مسجد کے تعاون میں بہت پیش تھے۔ تقریباً 3 لاکھ روپیہ، 2.5-3 لاکھ روپیہ جو ہے جناب گلزار مرمکر صاحب نے تعاون میں پیش کیا۔ اور اس کے علاوہ لیاقت بھائی جو ہیں، جو واہولی کے رہنے والے ہیں اور بنیلی کی دونوں مساجد میں ماشاءاللہ شامل ہیں، انہوں نے بھی تقریباً 2 لاکھ کا چندہ فراہم کیا۔ سوداگر محلہ کے ایک صاحب ہیں، ان کا نام جو ہے مجھے نہیں مل پایا، اور میں نے ٹیلی فون سے کوشش کی لیکن نہیں مل پایا۔ 2 لاکھ روپے کا انتظام کیا انہوں نے۔ یہ کام جو ہے 6-7 ماہ میں پورا ہو گیا بحمدہ تعالی۔ یعنی شیخ عبدالسلام کے دوسرے توصیہ کے فراہم ہونے کے بعد میں 6-7 ماہ میں ایک بڑی رقم اتنی آ گئی کہ زمین جو ہے 2 گنٹا زمین جو ہے خرید لی گئی، اور تعمیری کام بھی جو ہے مکمل کر لیا گیا۔ کام ویسے جاری ہے۔ امام جو ہیں 8-9 مہینے پہلے یہاں پر ماشاءاللہ آئے۔ آپ کا اسم گرامی جو ہے محمد سعود بخاری ہے۔ آپ بہار کے رہنے والے ہیں، بالکل نوجوان ہیں، نو عمر ہیں، اور آپ مدرسہ امام البخاری کے فراغت یافتہ ہیں ماشاءاللہ، تلولی سے فارغ ہیں۔ آپ جب آئے تو 5 بچے تھے مدرسے میں، لیکن آپ نے آج اپنی کابشوں سے 75 جو ہیں طلبہ پیدا کر لیے، اور اچھا خاصا مدرسہ چل رہا ہے۔ خطبہ بھی آپ اچھا دے لیا کرتے ہیں۔ چھوٹی مسجد جو ہے اس سے لگ کر کے ہے، وہاں پر عورتوں کے لیے نظم ہے، جمعہ میں بھی عورتیں آتی ہیں، اور وہاں پر درس وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ عورتوں کی جمعہ کے لیے بھی اس میں نظم ہے۔ نظام الدین سدھارتھ نگر کے ہیں، رہائش ممبرا میں ہے، اور آپ کی آمد و رفت یہاں پر ہوتی رہتی ہے۔ مولانا احسان یہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ آپ بلڈنگ مٹیریل کا سامان جو ہے سپلائی کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ کے پاس جو ہے مدرسہ ابن تیمیہ، جو بنیلی کے مقدمے میں، بنیلی کے بالکل آغاز میں دوسری مسجد اہل حدیث ہے، یہاں پر جو ہیں شیخ عبدالمتین صاحب اور فضل اللہ صاحب اور مولانا احسان وغیرہ جو ہے، اور ننکو سیٹ جو وغیرہ جو ہیں یہاں قیام کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہیں یہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس مسجد میں جو آج بنی ہے دارالحدیث، یہاں پر بریلوی زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ اتحاد قائم ہے۔ یہ بریلوی حضرات بھی یہاں پر تعاون کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے بہت کم آتے ہیں، دیوبندی زیادہ آتے ہیں، لیکن یہاں کے بریلوی جو ہیں فراخ دل ہیں، اور ماشاءاللہ اعتراض نہیں کرتے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ہے، اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ چھٹن صاحب ایک بریلوی ہیں، انہوں نے مسجد کے لیے 35,000 کا تعاون دیا، یعنی 35,000 کا پترہ جو ہے فراہم کیا۔ دیوبندی حضرات جمعہ میں آتے ہیں، بریلوی بہت کم آتے ہیں۔ علماء پہلے باہر سے آیا کرتے تھے جمعہ کے خطبے کے لیے، چاروں خطبے کے لیے علماء و ائمہ باہر سے آیا کرتے تھے، لیکن اب چونکہ 8-9 مہینے سے محمد سعود امام البخاری کے جو فارغ ہیں یہ یہاں پر امام بن چکے ہیں، لہٰذا اب مہینے میں صرف ایک ہی عالم یہاں پر آتا ہے خطبے کے لیے باہر سے، باقی خطبہ آپ دے لیا کرتے ہیں۔ اور جو اکثر علماء جو خطبہ کے لیے آیا کرتے ہیں وہ
امام البخاری جو مدرسہ ہے وہاں سے آیا کرتے ہیں. ان میں خاص جو ہیں مولانا محمد سلمان ہیں, مولانا محمد اسعد ہیں. یہ جمعہ میں خطبہ دینے کے لیے اکثر آیا کرتے ہیں. عیدین میں کم سے کم 3 جماعتیں ہوتی ہیں بحمدہ تعالی. جمعہ میں جگہ کم پڑ جاتی ہے, اور مبارک بلڈر بھی نچلے علاقے میں وہ بھی کبھی کبھی یہاں آتے ہیں. جمعہ تو آتے ہی آتے ہیں, لیکن 5 وقتہ نماز میں آنا تھوڑا مشکل ہے. دراصل ہوا کیا, بنیلی میں جب پہلی مسجد بنی اور ایک لمبا فاصلہ ہو گیا, تو طے نہیں تھا کہ مسجد یہاں رہے گی یا آج جو دارالحدیث ہے وہاں رہے گی. چونکہ مسجد نہیں تھی اور اہل حدیث کے لوگ یہاں بسنا شروع ہو گئے تھے, تو کوئی اس ٹیلے پر, کوئی اس ٹیلے پر, کوئی اس پہاڑی پر, کوئی اس محلے میں, کوئی اس محلے میں, اس طریقے سے اہل حدیث منتشر ہو گئے. تو جب پہلی مسجد بنی تو وہاں پر جو ہے بہت سے لوگ نہیں آ پاتے تھے, جو دور تھے, اور بلندی تھی, اونچائی تھی, لہذا چڑھنے میں مشکل تھی. اسی لیے پہلی مسجد میں بھی اور دوسری مسجد میں بھی آبادی کے اعتبار سے, جو آبادی اہل حدیث کی ہے 80-82 گھر, اس اعتبار سے لوگ نماز پڑھنے نہیں آ پاتے ہیں, کیونکہ اقامت طے نہیں تھی مسجد کی کہاں ہوگی. لہذا لوگ مختلف محلوں میں بٹ گئے تھے. اگر پہلے سے طے ہوتا کہ اس مقام پر جو ہے مسجد فائنل ہے تو لوگ اسی مقام پر آباد ہوتے, لیکن مسجد طے نہیں تھی, اور پہلی مسجد کے بعد میں دوسری مسجد بننے کے بیچ میں جو فاصلہ ہے تھوڑا بڑھ گیا تھا, لہذا آبادی اہل حدیث کی منتشر ہو گئی. اسی لیے نمازی جو ہیں پنجگانہ نماز میں جو ہیں اتنے زیادہ نہیں آ پاتے, کیونکہ مکان دور دور ہیں, اور لوگ بنیلی کے لوگ جو ہیں اہل حدیث وہ صبح نکل جاتے ہیں بمبئی میں, کرلا میں, آس پاس کے علاقوں میں, شاہد میں, امبرناتھ میں اپنا کاروبار کرنے کے لیے, رات میں آتے ہیں, دیر رات میں. لہذا فجر کی نماز میں البتہ جو دیندار لوگ ہیں وہ نماز میں موجود رہتے ہیں, لیکن اس کے بعد میں ظہر ہے, عصر ہے, مغرب ہے, کچھ لوگ تو عشاء کے بعد بھی آتے ہیں. تو پنجگانہ نمازوں میں اس بنا پر لوگ کم رہتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ جو ہیں دن بھر جو ہیں بمبئی میں رہا کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں. البتہ جس دن جو ہے چھٹی رہتی ہوگی اس دن جو ہے البتہ لوگ آتے ہوں گے اور مطلب زیادہ نمازی رہتے ہوں گے. تو یہ جو ہے یہاں پر جو ہے بہت سے لوگ بحمدہ تعالی تعاون کرتے ہیں. یہاں کے تعاون کرنے والوں میں جو لوگ مسجد دارالحدیث کی اقامت میں شامل تھے, اس میں ہمارے محمد اسلم بھائی کی رپورٹ کے مطابق جو ہیں جناب شہزاد صاحب ہیں, صدام صغیر صاحب ہیں, جناب نسیم صاحب ہیں, امتیاز اکبر ہیں, ریاض صاحب ہیں, اور خیر اللہ صاحب ہیں, ارشد عارف ہیں. تو یہ جو ہیں بحمدہ تعالیٰ یہاں کی وہ لوگ ہیں جو بے حد متحرک اور فعال ہیں. لیاقت صاحب جو ہیں جو باہولی کے رہنے والے ہیں, ان کا دونوں مساجد میں ربط و ضبط ہے بحمدہ تعالیٰ. یعنی جدید مسجد جو ہے, جو مسجد و مدرسہ ابن تیمیہ کے نام سے بنیلی کے بالکل آغاز میں ہے وہ مسجد, اور جو دارالحدیث جو ہے آج جو نئی مسجد ہے, یہ دونوں مساجد میں ہمارے لیاقت بھائی جو ہیں بہت ہی متحرک ہیں. لیاقت صاحب یہاں پر شروع سے آتے جاتے رہے ہیں, اور مسجد کی اقامتی دور سے لے کر آج تک جو ہیں بحمدہ تعالیٰ متحرک اور فعال ہیں. ہم تمام ناظرین و شاہدین سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. السلام علیکم.